بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، فوائد مکیہ کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تجوید کا ثبوت قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں لحن کے تعلق سے، تو پہلے مصنف کی جو عبارت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا کار کہلائے گا۔ پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا یا حرکات میں غلطی کی یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ مصنف کی اپنی عبارت ہے، تو ہر ایک لفظ کے تعلق سے، اور اس میں چند صورتیں ہیں، ہر ایک صورت کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے لحن کے تعلق سے کہ لحن کسے کہتے ہیں۔ تو لحن کا معنی آتا ہے غلطی۔ قراء کی اصطلاح میں تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا، بے قاعدہ پڑھنا، یہ لحن کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہے، ایک لحن جلی اور ایک خفی۔ تو لحن جلی کی صورت انہوں نے بعد میں بیان کی ہے، لحن خفی کی پہلے لحن جلی کی صورت بیان فرمائی مصنف علیہ الرحمہ نے۔ تو لحن جلی کو شروع فرمایا تو اس طرح سے کہا، ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا۔ تو یہ لحن جلی کی ایک صورت ہے کہ ایسی غلطی کرنا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا ایسی غلطی ہو کہ کوئی حرف گھٹا دیا یا بڑھا دیا۔ یہ دو صورتیں۔ تیسری صورت ہے کہ حرکتوں میں غلطی کی۔ چوتھی صورت ہے کہ ساکن کو متحرک کر دیا۔ پانچویں صورت کہ متحرک کو ساکن کر دیا۔ تو پہلی صورت کو لے لیتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دوں۔ جیسے ہم بولتے ہیں لفظ قل بڑی قاف سے، تو اس کا معنی ہوا تو کہہ، فعل امر ہے۔ اور اسی کو اگر ہم چھوٹے کاف سے پڑھتے ہیں تو ہو جاتا ہے کل چھوٹے کاف سے، اور کل چھوٹے کاف سے اس کا معنی ہوتا ہے تو کھا۔ تو پہلا جو لفظ قل ہے بڑے قاف سے، اور پھر جو چھوٹا کاف ہے لفظ کل چھوٹے کاف سے، دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے۔ وہاں معنی کہنا ہے اور یہاں معنی کھانا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کا مقصود پڑھنا ہو، لفظ قل پڑھنا ہو بڑے قاف سے، لیکن ادا ہو گیا لفظ کاف چھوٹا کاف، تو معنی فوراً بدل جائے گا۔ تو یہ لحن جلی ہے کہ ایک حرف دوسری حرف سے بدل گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں لفظ الا ہے، الا حمزے سے الا، معنی کیا ہے؟ خبردار، ہوشیار، سنو۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا سنو، خبردار ہو جاؤ، الا۔ لیکن اسی الا کو اگر ہم عین سے پڑھیں اعلیٰ، تو اب معنی خبردار نہیں، اب معنی ہے پر، اوپر۔ تو ایک حرف کے بدل جانے سے دوسرا حرف آ جانے سے معنی میں تبدیلی ہو گئی، معنی بدل گیا۔ کسی کا مقصود یہ ہو کہ میں جو ہے پر کا معنی لوں، اوپر کا معنی لوں، لیکن اس سے آدھا اعلیٰ ہو گیا، تو اب پر اور اوپر کا معنی تو ہوگا نہیں، خبردار ہوشیار کا معنی ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید
میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پڑھنا اعلیٰ ہے عین سے، لیکن ادا ہو گیا الا تو معنی بدل جائے گا، اور اس سے جو ہے فساد فی المعنی لازم آئے گا۔ اب اسی طرح آپ لے لے ساحرتن، ساحرتن معنی جادوگر، لیکن اسی کو اگر ہم ہا نہ ادا کرے بلکہ ہا ادا کر دے ساحرتن چھوٹے ہا سے، تو معنی میدان ہو جائے گا، میدان کے معنی میں الساحرہ آتا ہے۔ اسی طرح عقرب، عقرب معنی بچھو، عین سے عقرب بچھو، لیکن اسی عین کو اگر حمزے سے بدل دے اور اقرب پڑھے تو معنی قریبی، بہت زیادہ قریبی اس کے معنی میں آ جاتا ہے۔ آکل حمزے سے، اس میں فاعل آکل کھانے والا، اور اسی کو عین سے بدل دے تو ہو جائے گا عاقل عقل مند آدمی۔ فارحین، فارحین معنی خوش ہونے والے، مسرور آدمی، خوش ہونے والے لوگ، فارحین خوش ہونے والے، اور اسی ہا کو چھوٹے ہا سے بدل دے فارحین تو معنی ہو جاتا ہے تکلیف اٹھانے والے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں، ایک مشرقین بڑے قاف سے اور ایک مشرقین۔ تو مشرقین جو بڑے قاف سے ہے اس کا معنی صبح کے قریب کا وقت، اور مشرکین چھوٹے قاف سے شرک کرنے والے۔ تو خالی قاف کا فرق ہے کہ اگر ہم بڑا قاف ادا کر رہے ہیں تو معنی الگ، چھوٹا قاف ادا کر رہے ہیں تو معنی الگ۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی سمجھانے کے لیے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا تو معنی بدل جاتا ہے، اور یہ لحن جلی لازم آ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی حرف گھٹا دیا یا بڑھا دیا، جیسے قرآن مجید میں ہے قال ربنا ظلمنا، اب وہاں پہ آپ کوئی پڑھ دیں قال ربنا، یعنی لام کے بعد میں جو الف مدہ ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو جو لام کے بعد میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دے اور خالی قال لام پڑھ دے تو معنی بدل جائے گا۔ پہلے کا معنی ہے دو نے کہا، اب اس کا معنی ہو جائے گا ایک نے کہا، تو وہاں پر قالا میں کیا ہوا کہ ایک حرف کو گھٹا دیا اور قالا پڑھ دیا، تو اس سے بھی لحن جلی لازم آ جاتی ہے۔ اسی طرح بڑھا دیا گیا، جیسے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علمہ کے بجائے علمہ پڑھ دیا، میم کے بعد میں الف پڑھ دیا، تو علمہ علمہ، علمہ واحد ہے، علمہ اگر الف بڑھا دیا تو تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو کسی حرف کو گھٹا دیا جائے یا اس کو بڑھا دیا جائے، اس سے بھی لحن جلی لازم آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک بہت مشہور مثال ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اب یہاں پر آپ دیکھیں وَلَا تَقْرَبَا تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن اس کو تثنیہ کے بجائے وَلَا تَقْرَبَا پڑھ دے کوئی، الف کو گھٹا دیا تو معنی بدل جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں ہے ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اگر ہم حملنا نون کے بعد الف نہ پڑھے خالی حمل نہ پڑھ دے تو اب صیغہ ہو جائے گا جمع مؤنث غائب کا اور معنی بدل جائے گا۔ تو حرف کو گھٹا دیا یا بڑھا دیا گیا کسی حرف کو تو اس سے بھی جو ہے لحن جلی لازم آ جاتی ہے، خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر تیسری صورت ہوتی ہے کہ حرکات میں غلطی کر دی، حرکات میں غلطی، مثال کے طور پر انعمتا کے بجائے انعمتو پڑھ دیا، انعمتا
تا پہ زبر ہے، پیش پڑھ دیا، حرکت بدل گئی۔ وقتل داود جالوت، معنی ہے داود نے جالوت کو قتل کیا۔ اب یہاں پر اگر ہم داود جالوتو پڑھے، داود جالوتو پڑھ دے تو معنی ہو جائے گا جالوت نے داود کو قتل کیا، اور یہ مقصد کے خلاف ہے، ایسا ہوا نہیں، بلکہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو جالوت تا کے زبر کو زبر نہ پڑھ کے پیش پڑھ دے تو معنی بدل جائے گا، اور حرکت بدل گئی، لحن جلی لازم آ گئی۔ اسی طرح اس کی میں چند آپ کو مثالیں دوں حرکات بدلنے کی۔ لفظ افہام ہے، مصدر افہام، سمجھانا، سمجھنا، اسی کو اگر ہم افہام پڑھ دیتے ہیں تو یہ فہمون کی جمع ہو جائے گی۔ لفظ ترک بولتے ہیں، ترک، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حرکات میں بھی اگر غلطی کر دے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ پہلے چند مثالیں میں نے آپ کو دی وہ حروف کے بدلنے کی، یا حرکات کے بدلنے کی چند مثالیں میں آپ کو دوں کہ حرکتیں بدل گئی تو جو ہے معنی بدل گیا۔ ترک کا معنی آتا ہے تا پہ پیش کے ساتھ، ترکی کا رہنے والا، اور ترک تا کے زبر کے ساتھ معنی آتا ہے چھوڑنا۔ اسی طرح لفظ اعراب، اعراب حمزہ کے زیر کے ساتھ، زبر و زیر پیش کو اعراب بولا جاتا ہے۔ لیکن لفظ اعراب اگر ہم پڑھ دیں عرب کی جمع تو اس کا معنی الگ ہے، دیہاتی عرب، اعراب عرب کی جمع۔ اسی طرح رحم کا معنی بولتا ہے مہربانی، را کے زبر کے ساتھ، اب را پہ اگر ہم زیر لگا لیں، حرکت بدل دیں تو بچہ دانی، رحمن کا معنی بچہ دانی ہو جاتا ہے۔ طور، تا کے پیش کے ساتھ، طور پہاڑ کو بولا جاتا ہے، اسی تا پہ پیش کے بجائے اگر ہم زبر لگا دیں طور تو معنی طریقہ، چال چلن، اسلوب، اس کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حبن کا معنی محبت، ہا کے پیش کے ساتھ، اگر حبن پڑھ دیں ہا کے زبر کے ساتھ تو معنی دانا، گولی، اناج کے معنی میں۔ علم جھنڈے کے معنی میں، علم جاننے کے معنی میں، قسم قسم کے معنی میں، قسم طرح، نوع کے معنی میں، مثل کا معنی مانند، طرح، مثل کہاوت کے معنی میں۔ تو یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حرکات کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو حرکات میں غلطی ہوئی کہ حرکتیں کچھ اور تھی لیکن آپ نے کچھ اور پڑھ دیا تو اس سے بھی لحن جلی لازم آ گئی۔ اسی طرح انہوں نے بیان کیا کہ ساکن کو آپ نے متحرک کر دیا، تھا ساکن لیکن آپ نے متحرک بنا دیا، اس سے بھی بڑا فرق لازم آتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، قرآن مجید میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک لفظ ہے خلقنا، خلقنا معنی ہم نے پیدا کیا، اللہ کا فرمان ہے ہم نے پیدا کیا، لیکن اگر ہم اس خلقنا کو خلقنا پڑھ دیا قاف کے فتح کے ساتھ، قاف کو ہم نے ساکن نہیں پڑھا، فتح لگا دیا، حرکت لگا دی تو ہو جائے گا خلقنا، معنی بدل گیا، اس نے ہم کو پیدا کیا، اب معنی ہو جائے گا۔ پہلے معنی خلقنا کا تھا ہم نے پیدا کیا، لیکن اب خلقنا کا معنی ہو گیا اس نے ہم کو پیدا کیا۔ تو معنی میں کتنا ڈیفرنٹ ہے، معنی میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح انہوں نے بیان کیا کہ متحرک کو ساکن کر دیا، تھا تو متحرک لیکن آپ نے ساکن بنا دیا، تو اس سے بھی جو ہے لحن جلی لازم آ جاتی ہے کہ متحرک کو ساکن کر دینا۔ جیسے کفروا، کفروا آپ نے کفروا، کفروا پڑھ دیا، فا کو ساکن کر دیا۔ اسی طرح انعمت ہے تو انعمت علیہم، انعمت علیہم آپ نے پڑھا، تاکہ حرکت کو آپ نے ظاہر ہی نہیں کیا، ساکن کر دیا، تو بھی اس سے خرابی لازم آ جاتی ہے، انعمت علیہم۔ پھر اگر فساد، اگر نماز میں ہیں آپ
اور فساد فی المعنی بھی ہو گیا تو نماز بھی فاسد ہو گئی۔ اگر نماز میں قرأت آپ نے کی اور معنی میں بھی فساد آ گیا تو پھر نماز خراب ہو گئی، نماز آپ کی فاسد ہو گئی۔ تو یہ چند صورتیں تھی لحن جلی کی، ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو پہلی صورت یہ تھی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، دوسری صورت کہ کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا، تیسری صورت کہ حرکات میں غلطی کی، چوتھی صورت ساکن کو متحرک کر دیا، پانچویں صورت متحرک کو ساکن کر دیا۔ تو ایسا پڑھنے والا آدمی گناہ گار ہوگا، اور انہی چند صورتوں کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لحن جلی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے مکمل معلومات پیش کر دی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اغلاط کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔